على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ تبت یدا یہ تمام صورتوں میں سب سے چھوٹی سی صورت ہے. جس صورت کے سلسلے میں یہ بات معروف ہے، مشہور ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنی دعوت کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے سب لوگوں کو جمع کیا. وا صباحا وا صباحا، آپ نے وا صباح کہا. وا صباح یہ اس وقت یہ جملہ ادا کیا جاتا تھا جب کوئی صبح سویرے مصیبت کسی پر آتی تھی، تو اس وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا صباحا یا صباحا کہنے لگے. یہ بطحا کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے یہ اونچی آواز لگائی تھی. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آواز لگائی، یہ اصل میں تمام لوگ جب بھی کوئی اہم خبر دینی ہوتی تو اس پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگ آواز لگاتے تھے. کسی کی موت کی خبر، کسی کی آمد کی خبر، کوئی آفت کی خبر، کوئی مصیبت کی خبر، کوئی پریشانی کی خبر، کوئی حملے کی خبر کہ کوئی آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس پر کھڑے ہو کر آپ آواز لگاتے تھے، وا صباحا کہتے تھے. تو آپ نے کہا یا صباحا، تو سب لوگ قریش سب کے سب جمع ہو گئے اور وہ ہستی کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے جس کو لوگ صادق الامین کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے جو اب تک کبھی کھڑے ہو کر اس طرح کی آواز نہیں لگائی، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کی عظمت وقات لوگوں کی دلوں میں موجود ہے، اور وہ شخصیت کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے جس کو لوگ فیصل بناتے تھے، جن کے پاس لا کر لوگ امانت جمع کرتے تھے. جب آپ نے یہ آواز لگائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا. شرفاء بھی جمع ہو گئے، عوام بھی جمع ہو گئے. تو آپ نے ایک بات کہی کہ میں اگر یوں کہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، صبح یا شام کبھی بھی دشمن آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم لوگ اس کو تسلیم کرو گے یا نہیں؟ سچ سمجھو گے یا نہیں؟ اپنے آپ کو بچاؤ گے یا نہیں؟ احتیاط کے پہلو اختیار کرو گے یا نہیں؟ میں جو خبر دے رہا ہوں اسے تسلیم کرو گے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں، ہم ضرور تسلیم کریں گے، ضرور مانیں گے. آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، ایسا کبھی ہوا ہے؟
آپ جو بھی کہتے ہیں ہم ضرور مانتے ہیں. آپ کبھی زندگی میں نعوذ باللہ جھوٹ جب بولے ہی نہیں تو ہم آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے کیوں؟ ضرور مانیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی سنو، تمہیں اللہ کے طرف سے سخت عذابوں کی خبر دیتا ہوں. جو کچھ اس وقت ہماری زندگی میں شرک اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجا مان کر جو پرستش کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کر لیا، فلاں کو شریک کر لیا، بتوں کو شریک کر لیا، تم جس کی پرستش کر رہے ہو، یہ پرستش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ سخت عذاب آنے کی میں خبر دے رہا ہوں. یہ آپ نے فرمایا. آپ کا اشارہ کس بات کا تھا؟ کہ تم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہو. جب ناراض کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر بہت بڑے حالات لائے گا، اور وہ حالات دنیا میں بھی ناقابل برداشت ہوں گے اور آخرت میں بھی. بے حد ہوتی ہے نافرمانی کی، تم تو حد سے پار کر چکے ہو، اور یہ جو تم نے حد سے پار ہونے کا عمل کیا ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے. اس لیے آپ نے اس بات کی اطلاع دی کہ وہ آنے سے پہلے سنبھل جاؤ، یعنی گویا شرک چھوڑو، ادھر ادھر کی پوجا کرنا چھوڑو، ادھر ادھر کے لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑو، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکو. آپ کا کہنے کا منشا یہ تھا. لیکن ہوا کیا؟ آپ نے جب یہ بات کہی تو وہاں سے لوگوں نے چرچا پرچا کرنا شروع کر دیا. ارے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہم کسی اور کام کے لیے جمع ہوئے، یہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں. تو تمام لوگ تو خاموش رہے، لیکن خزانے کا ذمہ دار تھا ابو لہب. ابو لہب چچا بھی تھا اور خزانے کا ذمہ دار بھی تھا. اور خزانے کے ذمہ دار ہمیشہ متکبر ہوا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر. جب مال اس کے ذمہ داری میں آ جاتی ہے تو ان کے اندر ایک عجیب سا تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس نے جب دیکھا کہ کوئی بول نہیں رہا ہے اور اس کو بولنے کا بڑا شوق، تو اس نے کیا کہا؟ فرمان کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. یوں کہنے لگا ابو لہب کہ ارے تم کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں، برباد ہو جائیں، شل ہو جائیں، اسی وجہ سے تم جمع کیے ہو ہم لوگوں کو. تو یہ سورت اللہ رب العزت نے فوراً نازل فرمائی. روایتوں میں ہے کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، اور وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تمام لوگوں کو اپنے اب چلنے کو کہا. ارے چلو چلو چلو، اس کی بات کیا سنتے ہو؟ اور یہ بددعا فرمائی تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد. تو یہ بددعا گویا کہ یہ بددعا ہے. تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اب یہ سورہ تبت یدا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، پہلے ہم لوگوں کو تفسیر کے سلسلے میں ایک دوسری سورت کے ساتھ کنیکشن معلوم ہونا چاہیے، کیا تعلق ہے. دیکھو ہمیشہ
دو ترتیب ہے، ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب وقوع۔ نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب الگ ہوتی ہے، اور ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسی جیسی آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیت کو فلاں سے پہلے رکھو، یہ آیت کو فلاں کے بعد میں رکھو، یہ سورت کو فلاں سے پہلے رکھو، یہ سورت کو فلاں کے بعد میں رکھو۔ یہ ترتیب وقوع جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ترتیب وقوع میں اللہ نے قرآن پاک کی جو ترتیب دی ہے، وہ ترتیب میں یہ ایک دوسرے کے درمیان کنیکشن کیا ہے، ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے سلسلے میں تو آپ کو بتایا گیا، اس کو تو توامین کہتے ہیں، جڑوی صورتیں ہیں، جیسے جڑوے بچے ہوتے ہیں ویسے جڑوی صورتیں، جیسے قمرین کہا جاتا ہے، چاند اور سورج کو دو چاند کہہ دیا جاتا ہے، چاند اور سورج کو شمسین کہہ دیا، یعنی دو سورج کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دونوں ایک دوسرے سے نور لیتے ہیں، نورہ مستفز من نورہ، چاند کا نور، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے لی ہوئی ہے، گویا یہ دونوں ایک ہی اینگل میں یوں گھومتے رہتے ہیں، جیسے گھومتے ہیں جہاں سورج وہاں دن، جہاں چاند وہاں رات۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج دن ہے تو کسی اور جگہ رات ہے، وہاں رات ہے تو کسی اور جگہ دن ہے، جہاں جہاں چاند جاتا ہے وہاں وہاں رات آتی ہے، جہاں جہاں سورج نکلتا ہے وہاں وہاں دن نکلتا ہے۔ تو کائنات اسی کو گول کہا گیا، اس لیے کہ چاند اور سورج یہ دونوں کے دونوں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ الغرض یہ جو اللہ کا نظام ہے، وہ نظام کو بتانے کے لیے اللہ نے ربط بٹھایا۔ سب سے پہلی بات، سورہ بقرہ اور سورہ ناس میں کیا تعلق؟ سورہ ناس ختم ہوتے ہی ہم لوگ کوئی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ تو بہرحال ہر سورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، جانور۔ جانور جیسے لوگ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، اس وقت تو ایسے لوگ تھے جن لوگوں پر لوگ حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ میں کیا بتاؤں، ایسی بے شرم حرکتیں کرتے تھے جو انسانیت سے بالکل بالا تر چیز ہے۔ جشن مناتے تھے، اور جشن مناتے وقت کسی ایک غلام کو بلا کر اس کی گردن اڑا کر، اس کے گردن سے نکلنے والے خون باہر نہ نکلے اس لیے گرم گرم توا اس کے گردن پر لگا کر کٹی ہوئی، اور جب وہ تڑپتا تھا، ناچتا تھا، کودتا تھا، بلبلاتا تھا، اس پر جشن مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو کیسے جاہل تھے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایسا زمانہ، جس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت پڑ گیا۔ کوئی بھی زمانہ کائنات میں ایسا زمانہ نہیں گزرا جس زمانے کا نام زمانے جاہلیت کہا گیا ہو، لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں سورہ بقرہ جانور کی طرح زندگی گزارنے والے جب قرآن پر عمل کرنا شروع کیے، عمل کرتے 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 ناس بنے۔ ناس کے معنی انسان۔ قل اعوذ برب الناس جو سورہ ناس ہے، ایک ہے آیتوں کا ربط، ایک ہے سورتوں کا ربط، ایک ہے آیتوں کا ربط۔ یہ آیت کا وہ آیت کا کیا جوڑ ہے؟ ایک ہے سورتوں کا ربط۔ ناس، اگر قرآن پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر بقرہ بن جائیں گے، یعنی جانور بن جائیں گے۔ جانور سے انسان بنے، اگر قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر دوبارہ جانور بن جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک انسان کو انسان بنا کر جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا۔ انسان بن کر کیسے جئیں، انسان بن کر کیسے اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے سامنے، وہ دکھانے کے لیے، وہ بتانے کے لیے قرآن پاک آیا۔ تو قرآن سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک
ناس بقرہ جانور جیسے لوگوں کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے انسان بنایا، پھر چھوڑ دیں گے قرآن پڑھنا، قرآن ختم ہو گیا. جیسے رمضان مبارک میں سورہ ناس پڑھ کر قرآن ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ختم قرآن ہر جگہ پر ہم لوگ سنتے نہیں سنتے؟ ختم قرآن پر اگر لوگ قرآن ختم کر دیں، چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا انسان کی زندگی سے قرآن ختم ہوتے ہوتے پھر دوبارہ حیوان بن جائے گا. چنانچہ ایک لطیفہ، رمضان المبارک میں ختم قرآن کے بعد سب لوگ حیوان بن جاتے ہیں. پھر دوبارہ رمضان آتا ہے انسان بنانے کے لیے، پھر قرآن سنا کر پھر انسان بناتے ہیں. پھر رمضان ختم ہو، پھر جانور دھیرے شعبان کے مہینے میں جانور بن جاتے ہیں. نمازی بے نمازی بن گیا، حلال حرام کی تمیز کرنے والا تمیز ختم کر دیا، اچھی اور برائی کی درمیان تمیز رکھنے والا تمیز ختم کر دیا، سیئات حسنات کے درمیان تمیز رکھنے والا تمیز ختم کر دیا، معروف کو منکر سمجھ گیا، منکر کو معروف سمجھ گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. نورانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی. اس لیے دعوت کو اس لیے لازم کرنے کو کہا گیا تاکہ جیسے 5 وقت کی اذان اگر نہ ہو تو لوگ دھیرے دھیرے مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں. اذان کے ذریعے سے دعوت بار بار دے کر اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، ان لوگوں کو نماز کو قائم کرنے کی دعوت دے کر ان کو بار بار انسان بننے کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر ہم لوگ انسان چھوڑ دیں پھر عمل کرنا قرآن پر تو پھر وہ لوگ جانور بن جاتے ہیں. ایک تو یہ. اب انسان بن کر جینے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھو قرآن کا ایک عجیب ربط ہے. قرآن پیچھے سے بھی ربط بیان کرتا ہے، سامنے سے بھی ربط بیان کرتا ہے. قرآن ہی ایک ایسا، سامنے سے اب ریورس آؤ تب بھی ربط بنتا ہوا چلا جائے گا، فارورڈ جاؤ تب بھی ربط بنتا ہوا چلا جائے گا. فارورڈ کے ربط کا طریقہ الگ ہے، ریورس کے ربط کا طریقہ الگ ہے. ارے بھائی پہلے یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر آگے کیا ہوگا. فارورڈ کا ربط ہے، پھر بیکورڈ کا بھی ربط ہے. تو قرآن پیچھے. اگر ہم چاہتے ہیں انسان بن کر خالص بننا تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ وحدانیت اختیار کرو. انسان بن کر نیک بننا، گناہوں سے بچنا، جیسے کہ ہم نے پناہ مانگی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، شیطان سے بچنا، جنات سے بچنا. تو کیا کرنا؟ خالص اللہ کے بنو. شیطان و جنات و مکر و فریب سے اللہ بچا لے گا. قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص خالص بننے کی دعوت دیتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ تم خالص بنو، اللہ کے بنو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے جو بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا. اللہ کے بنو، اللہ تمہارا بن جائے گا. اچھا اللہ کے بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اپنا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو درست کرنا چاہیے. کس عقیدے سے درست کرنا چاہیے؟ عیسائیوں کے عقیدے سے بھی اور یہودیوں کے عقیدے سے بھی، مشرکین کے عقیدے سے بھی. اس کو قرآن نے وضاحت فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا سب محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، جیسے کہ میں نے کہا. تو جب اللہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکیلا تنہا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے کسی بھی کام میں. تو جس وقت ہم لوگ یہ عقیدہ بٹھا لیے تو گویا مشرکین جتنے لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، رزق کا یہ پارٹنر، صحت کا یہ پارٹنر، بیماری کا یہ پارٹنر، نفع کا یہ پارٹنر، نقصان کا یہ پارٹنر. نفع نقصان یہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، مال کا بڑھنا گھٹنا اس کے ذریعے سے ہوتا ہے.
جیسے لوگ کہتے تھے غیر بے لکشمی کی پوجا کرو تو خوب مال آئے گا، اس کی پوجا کرو یہ ہوگا، اس کی پوجا کرو وہ ہوگا. بعض لوگ آئدہ پوجا کرتے ہیں، یعنی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے چیزوں کی پوجا کرو، چیزیں ہمیشہ تمہیں ساتھ دیتی رہیں گی، تمہارا کاروبار بڑھتا رہے گا وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ یہ سب شرکی عقیدے لوگ رکھتے ہیں. تو ان تمام عقائد کو درست کیا گیا سورہ اخلاص میں. اب درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہاں دعوت کو لازم کرو. یہ ہے تبت یدا. اگر دعوت کو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ابو لہب کا حال ہوگا، ابو لہب کا حشر ہوگا، ابو لہب کا انجام ہوگا. دیکھیں دعوت دینا، یہ کہ دعوت سننا. دعوت دینا جہاں پر سنت ہے، ارے بھائی وہاں دعوت سننا بھی سنت ہے. لوگ کیا سمجھتے دعوت دینے کی ذمہ داری ہماری؟ ارے تمہاری ذمہ داری کیا؟ دعوت سننے کی ذمہ داری. اگر تم نے سنی نہیں تو ہم وعید بیان کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن وہ حشر ہوگا جو حشر ابو لہب کا ہوا. ہم لوگوں کو بھئی جماعت کے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ وعیدیں مت بیان کیا کرو، فضائل بیان کیا کرو، حسنات بیان کیا کرو. اور علماء بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. علماء کو اجازت ہے کہ علماء کہیں گے اگر تم لوگوں نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو ارتداد کا دروازہ تمہارے گھروں میں کھل جائے گا، تمہارے خاندان میں کھل جائے گا، تمہارے نسلوں میں کھل جائے گا. تو ماں اپنے، دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں بے عالمی کام کرو، عالمی کام کرو، عالمی کام کرو. میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے؟ جی. کب تک کے نبی تھے؟ قیامت تک کے نبی تھے. لیکن سرکار تو عالم پورا عالم پھرے نہیں. پھرے جتنے اپنے بس میں تھی اتنا عالم آپ گئے. علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں ہر ایک کا عالم من جانب اللہ متعین ہے، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی وسعت، اپنی اپنی صلاحیت کے برابر. لیکن نیت ہونی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم کا عالم، جس وقت ابراہیم نے مکۃ المکرمہ میں اذان دیا تو اس وقت میں حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ مجھے تو نے اذن فی الناس حکم تو دے دیا کہ لوگوں کے درمیان آپ اذان دیجیے، حج کا اذان، بے اذان حج ہے وہ، اذان حج. جب حج کا اذان دینے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم اذان دینے کو کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے اذان دیا، سنے گا کون؟ ارے دینا تیرا کام، پہنچانا ہمارا کام. اللہ نے عالم ارواح تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ جو حضرت ابراہیم کے اذان پر عالم ارواح میں لبیک کہا وہ سب حج کو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم پورے عالم کو سنانے کے لیے اذان دیے اور قیامت تک کے سنانے کے لیے اذان دیے، لیکن دے رہے ہیں کہاں؟ مکۃ المکرمہ. پہنچایا کون؟ اللہ رب العزت. اسی طرح ہمارا عالم سب سے پہلے، جیسے یہ ایک خاتون ہے، ان کا عالم ان کے بچے ہیں. تم اپنا عالم سنبھالو. تمہاری طاقت، تمہاری حیثیت، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا پوری دنیا کو آسٹریلیا گئے کہ نہیں گئے، امریکہ گئے کہ نہیں گئے، فرانس گئے کہ نہیں گئے. اللہ پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا تجھے چھوٹا سا عالم دیا تھا، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے شوہر، تیرے بچے، ذرا بتاؤ تم نے اپنے عالم پر محنت کی کہ نہیں کی؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مکتب میں بیٹھ کر پڑھانے والے استاذ یہ بھی عالمی استاذ ہیں. اپنے بچے کو اس نیت سے پڑھائیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے اندر اتنی صلاحیت ابھار دے کہ یہ سب کے سب عالمی بن جائیں. اللہ رب العزت ان سب کو عالمی بنا دے گا. عالمی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ تو ہم اپنے عالم کو اور اب ہمارا عالم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سدھر گیا. اب چلو بھی پڑوس کا بھی ذرا دیکھ لو، پڑوس بھی سدھر گئے، چلو پڑوس گلی کا دیکھ لو، سدھر گئے محلے کا دیکھ لو. اور اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، چلو ذرا ادھر ادھر دیکھ لو.
نیکسٹ یعنی ہمارا کام ختم کرنے کے بعد نیکسٹ جو ذمہ داری دی جائے گی اسے اپنانے کی اجازت ہے. نیکسٹ کو چھوڑ دے کر ہم لوگ کسی اور کو اپنے حدود کو چھوڑ کر اپنے عالم کو چھوڑ کر کسی اور عالم میں جا کر محنت کرنا یہ اپنے عالم کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، خیانت ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سدھریں اور سدھار کر اپنا ایک نظام بنائیں. تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو، اور اسی سے متعلق جو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ عنوان بھی اسی سے متعلق ہے، تعلیم کے سلسلے میں. اور قرآن نے جو حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو علماء یہ فرماتے ہیں جہنم کی سب سے پہلی جو آگ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمارا عالم سب سے پہلے ہماری بیوی بچے ہیں. انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو اہل و عیال کو بچانے ہی کو اولاد کی تربیت کہتے ہیں. بچانے ہی کے لیے جو ہمارا آج کا خصوصی جو عنوان ہے اولاد کی تربیت، وہ اسی سے متعلق ہے. اگر اولاد کی تربیت نہیں کیے گویا کہ آپ نے اپنے عالمی کام نہیں کیا. جیسے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے. تو ان 7 لوگوں میں پہلا انسان وہ الملک العادل، عادل بادشاہ. اب عادل بادشاہ اس کی تعداد تو بڑی مختصر تعداد ہے. اب حضرت نے فرمایا دیکھو، ایک ہوتا ہے عادل بادشاہ جو حکومت کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس کے ایک حدود ہیں، اس کی ایک ریاست ہے، اس کا ایک صوبہ ہے، اس کی ایک زمین ہے، اس کا ایک گاؤں ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، وہاں پر وہ لوگ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اور یہ کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک ریاست دی ہے. وہ ریاست کیا ہے؟ خود اپنا بدن، خود اپنے بیوی بچے، جس کو کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی. ہر ایک کہتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی. ہیڈ آف دا فیملی اس کی ریاست کو وہ سنبھالے. اب جیسے شوہر سنبھالے بیوی کو، باپ سنبھالے ماں کو، اور ماں سنبھالے بچوں کو، تو اب ان کا جو عالم ہوگا اس عالم کے اعتبار سے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے عالم کو جہنم سے بچائے. اگر وہ بچانے کی کوشش کر لیے، اپنے بچوں میں انصاف قائم کیا، اپنے بچوں میں عدل قائم کیا، اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کے اوقات کو ضائع ہونے نہیں دیا، ان کے بچوں کی تمام قرآن و حدیث کے روشنی میں ان کی ذہن سازی کی، ان کا نظام العمل بنایا، ان کے شب و روز کی زندگی بنائی، سجائی، تو یہ بھی ایک عالم ہے. اس عالم پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عادل بادشاہ کا ثواب دے گا. کیا ثواب؟ عادل. گویا کہ اس عادل بادشاہ کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ اللہ رب العزت جگہ بھی عنایت کرے گا. تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے اپنے اپنے عالم کی فکر کریں، اپنے اپنے اولاد کی فکر کریں. اولاد کی تربیت میں نے کہا گزشتہ کہ سب سے پہلے بچے آنکھ سے تربیت پاتے ہیں، ماں کی حیا سے، باپ کی حیا سے، ماں کے عمل سے، باپ کے عمل سے، آنکھ سے تربیت پاتے ہیں. پھر کان اور آنکھ کو جوڑتے ہیں. جیسے اب اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت میں دیکھیں گے ماں کو، اذان کے وقت میں میری ماں کیا کر رہی ہیں. اذان کے وقت میں ماں اوڑھنی اوڑھ کر خاموش اذان کی جواب دے رہی ہیں. تو بچوں کے دل کے اندر بھی یہ تربیت ہوگی کہ بھئی اذان خاموشی سے سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. اذان کا ادب
کہ ایمان ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باقاعدہ ٹوپی پہنا رہی ہے بچوں کو ہمیشہ، تو بچے یوں سمجھ جاتے ہیں کہ ٹوپی پہننا یہ اسلامی لباس ہے، ہمیشہ ٹوپی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب ماں نے بچوں کو دسترخوان بچھا کر کھلانے کی عادت ڈالی تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کھانے کے وقت میں دسترخوان بچھانا سنت ہے۔ گویا اب آنکھ کو اللہ نے تعلیم کا سبب بنا دیا، پھر کان اور آنکھ ان دونوں کی میچنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں اس وقت میں ان کی زبان سے اللہ بلوانا چاہیے۔ تو گویا آنکھ بھی اعلی تعلیم ہے اور کان بھی اعلی تعلیم ہے، زبان بھی اعلی تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فکر ذہن کو اعلی تعلیم بنا دے گا، پھر اس کے بعد فکروں کو اعلی تعلیم اللہ بنا دے گا۔ تو اس کے لیے دھیرے دھیرے بچوں کی تربیت کا نظام بنائیں، دھیرے دھیرے۔ وہ نظام کیسے بنائیں کہ خود گھر کے اندر بچوں کو پڑھائیں۔ اگر بچے گھر کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں، مکتب کو جا رہے ہیں، تو مکتب سے آنے کے بعد ماں کے ذمے ہے سبق کیا پڑھے، کم از کم اس کو سنیں، اور بچے کو مکتب کو پھر دوسرے دن جانے سے پہلے 10 منٹ گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کی ترغیب دیں، اور وہ بچہ جو پڑھ کر آیا ہے اسے ذرا خود سنیں گے تو خود بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو گویا بچوں کی نگرانی ہو، بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، بچوں کے ذہن خراب نہ ہو، بچوں کی زبان خراب نہ ہو۔ اسی لیے پہلے زمانے میں بچوں کی زبان خراب نہ ہو اس کے لیے قریوں میں لے جا کر بچوں کو رکھتے تھے۔ اس زمانے میں عرب لوگ قریوں کے عرب فصیح عربی بولنے والے تھے، تو اس لیے قریوں میں لے جا کر رکھتے تھے تاکہ ان کی زبان بہترین زبان ہو جائے، اچھی زبان ہو جائے، تاکہ وہ گندی زبان نہ بولے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ماں کی صحبت بچے زیادہ پاتے ہیں، اس لیے مدر ٹنگ کیا ہے پوچھتے ہیں، فادر ٹنگ کیا ہے نہیں پوچھتے۔ پوچھتے کیا فادر ٹنگ کیا ہے؟ بے فادر جو بھی ٹنگ بولنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، لیکن ماں کی زبان ہی پر باپ کی زبان، ماں کی زبان ہی پر بچوں کی زبان بنتی ہے۔ باپ کی زبان کی طرف بچے توجہ نہیں دیتے۔ ماں کی جو زبان ہوتی ہے اسی پر بچوں کی زبان، ماں کی تلاوت بچوں کی تلاوت، ماں کا خوف و خشیت بچوں کی خوف و خشیت، ماں کا ڈر بچوں کا ڈر، ماں کا حیا بچوں کا حیا، ماں کی تربیت بچوں کی تربیت۔ تو انشاءاللہ بچے بہتر سے بہترین تربیت پانے والے بنیں گے۔ میں اس لیے اکثر یہ بات بھی بتاتا ہوں بھائی لوگ بچوں کی تربیت کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھائی بچوں کی تربیت کس چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو اگر حدیث پاک پہ دیکھا جائے تو طلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا سب سے پہلے علم ماں کی گود سے حاصل کرنا شروع کرو۔ گویا ماں کے گود کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلا بچے کا مدرسہ قرار دیا۔ پہلا بچے کا مدرسہ، بچے کے لیے مکتب وہ ماں کی گود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔